حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادرزادے ہیں اور ان کے والد کا نام حاران تھا۔ آپ کی نشو و نما اور تربیت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ ہی ہوئی، اس لیے وہ اور سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم ہیں۔ قرآن کہتا ہے پس ایمان لایا لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر میں قیام کے دوران فیصلہ ہوا کہ لوط علیہ السلام مشرقی جارڈن کے علاقے سدوم اور عمورہ چلے جائیں اور دین کی تبلیغ کریں، اور ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے جائیں۔ سو ایسا ہی ہوا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم جب سدوم میں آباد ہوئے تو دیکھا کہ یہاں کے لوگ فحش کاموں اور گناہوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں نہ ہو، اور دنیا کی کوئی خوبی ان میں نہ تھی، مگر جو فحاشی انہوں نے شروع کی اس کا رواج اس وقت تک کسی قوم میں نہ تھا، یعنی شہوانی کی تسکین لڑکوں سے حاصل کرتے تھے۔ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے فحش کاموں میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ تم اپنی شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پاکیزہ زندگی گزارنے اور دوسری برائیوں سے بچ کر نیک ہو جانے کی تلقین کی، مگر ان بدبختوں پر الٹا ہی اثر ہوا، اور اس لوط کی قوم کا جواب سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک یہ بہت ہی پاک باز لوگ ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ جب قوم نصیحتوں سے بیزار ہو گئی تو کہنے لگی اگر تو سچا ہے تو اللہ کا عذاب ہم پر لے ہی آ۔ ادھر لوط علیہ السلام کی قوم یہ سوال کر رہی تھی، ادھر فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں، اور یہ تیرے رب کی طرف سے حد سے گزرنے والوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر حسین و جمیل اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، ساتھ ہی قوم کے بدکار بری نیت سے مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور لوط علیہ السلام کو کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر لڑکوں نے کہا کہ گھبراؤ مت، ہم اللہ کی طرف سے تیری قوم پر عذاب لائے ہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پچھلی طرف سے نکل جانا، مگر تمہاری بیوی انہی بدبختوں کے ساتھ دے گی۔ پھر یوں ہی ہوا، لوط علیہ السلام کی بیوی رستے سے ہی واپس آ گئی اور باقی لوگ نکل گئے۔ رات کے آخری پہر ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور آبادی کا تختہ زمین سے اٹھا کر پلٹ دیا گیا، اور پتھروں کی بارش نے قوم لوط علیہ السلام کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔